یہ ہولناک واقعہ ایسا نہ تھا کہ چھپا رہتا۔ بہت جلد آگ کی طرح فیروزہ کے غائب ہونے کی خبر پھیل گئی۔ شہنشاہ نے تبریزی کو طلب کر کے سارا واقعہ سنا اور از حد عجب کا اظہار کیا۔ پھر شہنشاہ کے حکم سے جاسوس پورے ملک میں پھیل گئے، لیکن ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ بڑے بڑے عالموں کی خدمات حاصل کی گئیں، انہوں نے بھی سینکڑوں ہزاروں جتن کیے مگر لا حاصل۔ تبریزی اسی غم میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا اور گھل گھل کر مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی ساری دولت اور جائیداد نادر جماں کو سونپ دی، لیکن نادر جماں اس دولت کا کیا کرتا، اسے اپنا کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح چاک و گریباں، دیدہ و گریاں، سینہ و بریاں، گلی کوچوں، شہروں اور قصبوں میں آوارہ پھرتا تھا کہ شاید اسے اس محبوبہ کی ایک جھلک دکھائی دے جائے۔ کوئی ترس کھا کر کھانے کے لیے کچھ دے دیتا تو کھا لیتا، ورنہ بھوکا ہی کسی جگہ پڑا رہتا۔ اس طرح گھومتے گھومتے وہ جلال آباد کے نواں میں اسی جگہ نکل آیا جہاں اس کی اور تبریزی کی ملاقات بوڑھے زیغم سے ہوئی تھی۔ زیغم مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹے پوتے اسی کھنڈر حویلی میں موجود تھے۔ نادر جماں کو وہ سیاہ گھوڑے اور بھگی یاد آئی۔ زیغم کے بیٹوں نے اسے بتایا کہ ایک رات کسی شخص نے ان کی حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولا گیا تو سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کی آنکھیں اس طرح چمکتی تھیں جیسے دو قندیلیں روشن ہو۔ اس کے دائیں پہلو میں تلوار لٹک رہی تھی۔ اس نے پوچھا، زیغم کہاں ہے؟ زیغم اس وقت بہت بیمار تھا، تاہم اس اجنبی کے حکم پر اسے حویلی میں لایا گیا۔ زیغم نے جو ہی اس کی صورت دیکھی وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اجنبی نے کرخت آواز میں کہا، او بڈھے، ہمارے گھوڑے اور بھگی کدھر ہے؟ جناب، آپ کی امانت اس خادم کے پاس ہر طرح محفوظ ہے، زیغم نے جواب دیا۔ یہ سن کر اجنبی مسکرایا اور بولا، جلدی حاضر کرو۔ چنانچہ گھوڑے گاڑی میں جوتے گئے اور انہیں لے کر چلتا بنا۔ ہاں، جاتے جاتے اس نے بوڑھے زیغم کو ایک تھیلی دی جس میں سونے کی 100 اشرفیاں تھیں۔ نادر جماں کو جلال آباد کے نواح میں بڑی راحت ملتی تھی۔ یہاں ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کہیں کہیں قدیم عمارتوں کے کھنڈر تھے۔ پرانے وقتوں کا ایک قبرستان بھی دکھائی دیتا تھا جس میں خضر و جھاڑیاں تھیں اور حشرات الارض نے اپنے بل بنا رکھے تھے۔ اس قبرستان کے آخری کنارے پر خاصی پرانی ایک مسجد کے آثار بھی تھے۔ مسجد پر حسرت برس رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں برسوں سے کسی نے اذان نہ دی ہے اور نہ تو نماز پڑھی ہے۔ خدا جانے نادر جماں کو کیا جوش آیا، اس نے کنویں سے پانی کھینچ کر نکالا، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ رات گئے تک وہ خدا کے حضور جھکا رہا، سجدے میں گرا روتا رہا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی روح اور بدن کو تسکین پہنچ رہی تھی۔ پھر اس پر نیند نے غلبہ کیا اور وہ وہیں مسجد کے سنگین فرش پر لیٹ کر سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک سوتا رہا۔ پھر کسی نے اس کا بازو ہلا کر جگایا۔ نادر جماں نے آنکھیں کھولی تو اسے ایک سفید سفید انسانی سایہ اپنے قریب دکھائی دیا۔ یہ ایک عورت کا ہیولا تھا جس نے سفید چادر اپنے جسم پر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ بائیں ہاتھ میں تانبے کا ایک چھوٹا سا شمعدان تھا۔ وہ نادر جماں کو کچھ فاصلے پر خاموشی سے کھڑی دیکھتی رہی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کون ہو تم اور رات گئے یہاں مسجد میں کیا کر رہی ہو؟ نادر جماں نے پوچھا۔ عورت نے کوئی جواب نہ دیا اور مسجد سے باہر نکل کر ایک طرف چل پڑی۔ پھر اس نے ایک جگہ رک کر نادر جماں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ نادر جماں اس کے عقب میں ہو لیا۔ عورت ایک ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈی پر چل رہی تھی۔ یہ پگڈنڈی اسی قدیم قبرستان میں سے گزر رہی تھی۔ چاروں طرف موت کسی خاموشی چھائی تھی۔ نادر جماں شکستہ قبروں کے بیچ میں سے مڑتا، پل کھاتا پھلانگتا برابر عورت کے پیچھے چل رہا تھا۔ دور ایک سیاہ عمارت کے کھنڈر دکھائی دیے جس کے ارد گرد اونچے اونچے درختوں کا گھنا جھنڈ تھا۔ نادر جماں نہ پہچان سکا کہ یہ درخت کس قسم کے تھے۔ وہ تو عورت کے قدموں پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ ان دونوں کا درمیانی فاصلہ 10-12 ہاتھ سے زیادہ نہ تھا۔ کبھی کبھی وہ مڑ کر دیکھ لیتی کہ نادر جماں آ رہا ہے یا نہیں، پھر مطمئن ہو کر آگے چل پڑتی۔ عمارت کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی۔ نادر جماں اس کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ شمعدان ابھی بھی عورت کے ہاتھ میں تھا۔ دائیں ہاتھ سے اس نے ایک دم سیاہ نقاب الٹ دیا۔ فیروزہ! نادر جماں کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ خاموش رہو۔ فیروزہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔
نادر جماں کے ذہن میں سینکڑوں سوالات ابھرنے لگے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ فیروزہ نے اسے چپ رہنے کا حکم جو دے دیا تھا۔ پھر فیروزہ نے پھونک مار کر شمع بجھا دی۔ دھوئیں کی ایک پتلی سی لکیر بجھی ہوئی شمع سے نکلی اور فضا میں تحلیل ہو گئی۔ نادر جماں صرف اتنا سمجھ سکا کہ یہ عمارت کسی بادشاہ کا مقبرہ ہے جو امداد زمانہ کے باعث کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ فیروزہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ اب وہ پھر چل پڑی۔ ایک لمبی غلام گردش سے گزر کر وہ کھلے صحن میں داخل ہو گئی۔ یہاں بھی قبریں ہی قبریں تھیں اور خضرو جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ اس سے پرے ایک گول چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ چبوترے کے اوپر رات کی تاریکی میں کسی ہیبت ناک دیو کے سر کی ماند ایک گیند سی دکھائی دی۔ فیروزہ چند سیڑھیاں چڑھ کر چبوترے پر آ گئی۔ ایک گوشے میں سنہری رنگ کا چھپر کھٹ پڑا تھا، اس کے ارد گرد سیاہ چادریں تنی ہوئی تھیں۔ چھپر کھٹ کے قریب پہنچ کر اس نے نادر جماں کو اشارے سے نزدیک بلایا، پھر پردے کا ایک گوشہ اٹھا دیا۔ نادر جماں نے بڑی مشکل سے چیخ روکی۔ کیا دیکھا کہ صوبیدار جلال آباد بستر پر لیٹا گہری نیند سو رہا ہے۔ نادر جماں نے اسے پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ ابھی وہ اس کا بھیانک سراپا دیکھ ہی رہا تھا کہ صوبیدار نے آنکھیں کھول دیں۔ نادر جماں بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ علی اس صبح ادھر سے گزرنے والے چند کسانوں نے نادر جماں کو وہاں سے اٹھایا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتا رہا۔ وہ یقین کرنے کو آمادہ نہ تھا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ وہ بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار تھا کہ یہ سب کچھ عالم بیداری میں ہوا ہے۔ فیروزہ یہاں کہیں کسی کھنڈر میں قید ہے، لیکن کس کھنڈر میں؟ وہاں تو میلوں تک شکستہ عمارتوں کے کھنڈر پھیلے ہوئے تھے۔ نادر جماں کو یقین کامل تھا کہ اس نے خواب ہرگز نہ دیکھا ہے۔ کیا وہ خواب اور بیداری کے معاملات میں تمیز نہیں کر سکتا؟ وہ یقیناً گوشت پوشت کی بنی ہوئی فیروزہ ہی تھی، تبریزی خان مرحوم کی بھانجی اور نادر جماں کی روح میں رچی بسی فیروزہ۔ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ فیروزہ مری نہیں بلکہ زندہ ہے، اور جلال آباد کا پراسرار صوبیدار دولت خان جو نہ جانے کون تھا، فیروزہ کو وہیں کسی زمانے قدیم کے ان کھنڈروں میں چھپائے ہوئے ہے جو جلال آباد کے نواح میں کوسوں دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ نادر جماں کی حالت ان دیوانوں کی سی تھی جسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ تھا، جو اپنی دھن میں دنیا و مافیا سے بے پرواہ ایک ایسی منزل کی جانب رواں دواں تھا جس کی خبر خود اسے بھی نہیں تھی۔ ہاں، ایک ہی صورت اس کے سامنے ہر دم رقصاں رہتی تھی، وہ یہ صورت فیروزہ کی تھی۔ وہ خوب جانتا تھا کہ فیروزہ کو فراموش کر دینا اس کے لیے ناممکن ہے۔ بعض اوقات خود فراموشی کے ایسے لمحات بھی نادر جماں پر آتے جب اسے یہ بھی یاد نہ رہتا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تاہم اس عالم میں بھی اس کی روح میں سے فیروزہ کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ اس رات بھی یہی کیفیت تھی۔ نادر جماں ایک مرتبہ اپنے عجیب و غریب مراقبے سے چونک کر آنکھیں کھولی تو ارد گرد چند افراد ادب سے ہاتھ باندھے بیٹھے تھے۔ فقیر نے جو ہی آنکھیں کھولیں سب نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور اپنی اپنی رام کہانی سنانے لگے۔ نادر جماں نے اپنا پھٹا پرانا کمبل جسم پر لپیٹا اور کسی سے کچھ کہے بغیر ایک طرف چل پڑا۔ لوگوں نے اس کے پیچھے آنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کرخت آواز میں ڈانٹ ٹپٹ کر سب کو بھگا دیا۔ کوئی غیر مرئی طاقت اسے نہ جانے کدھر لیے جا رہی تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ مغرب کی جانب سے تیز ہوا کا طوفان آنے ہی والا تھا۔ جب وہ قبرستان میں سے گزرا تو یکایک سیاہ رنگ کی ایک بہت بڑی سی بلی شکستہ قبر میں سے اچھل کر نکلی اور جبڑا کھول کر بری طرح غرانے لگی۔ نادر جماں نے اتنی بڑی بلی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ فوراً رک گیا۔ بلی چند گز دور کھڑی مسلسل غرا رہی تھی۔ اس کے سفید نوکیلے دانت اندھیرے میں چمک رہے تھے اور سبز آنکھیں مشعلوں کی مانند روشن تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی چیخیں اور غراٹیں تیز ہونے لگیں اور ان بھیانک آوازوں میں زمین لرزنے لگی۔ نادر جماں اپنی جگہ پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ بلی آگے بڑھی، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ نادر جماں پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ نادر جماں کے پاس اپنی مدافعت کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہ تھا۔ اس نے جلدی سے ایک پتھر اٹھا لیا اور پوری قوت سے بلی کی کھوپڑی پر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی بلی کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا اور وہ بری طرح چیختی غراتی پلٹ کر بھاگ گئی۔ دیر تک اس کے لرزخیز آوازوں سے قبرستان گونجتا رہا۔ نادر جماں کے بدن پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے ایک طرف بھاگنے لگا۔ رات از حد تاریک اور سرد تھی۔
हवा लम्हा बलम्हा तेज होती जा रही थी। फिर आसमान के सोते खुले और मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली की कड़क और बादलों की गरज ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया। नादिर जमा पानी में भीगता, ठंड से कांपता, पनाह की तलाश में भाग रहा था। न जाने कितनी देर तक वो ठोकरें खाकर जमीन पर गिर पड़ा और फिर दौड़ने लगा। अब वो कब्रिस्तान से निकलकर आगरे को जाने वाली सड़क पर दौड़ रहा था। दाएं जाने पहाड़ी टीलों का एक तवील और अरीज सिलसिला फैला हुआ था। फिरोजा की तलाश में वो दिन के वक्त बारहा इन टीलों की जानिब आया था और यहाँ का एक एक चप्पा उसका देखा भाला था। दफतन उसकी निगाह उठी और उसने अपने बिल्कुल सामने एक झोपड़ी में चिराग जलता हुआ पाया। वो वहीं ठिठक कर रुक गया और हैरत से सोचने लगा कि ये झोपड़ी किसकी है और इस खौफनाक तूफान में ये चिराग बराबर रोशन कैसे है और बुझता क्यों नहीं। वो हद दर्जे तजस्सुस के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। करीब पहुंचा ही था कि अंदर से एक पुरजलाल आवाज आई, नादिर जमा अंदर चले आओ। ये आवाज सुनते ही उसका कलेजा कांप गया। इस आवाज में और सूबेदार जलालाबाद की आवाज में कितनी मुशाबिहत थी। एक लम्हे के लिए उसे यूं लगा जैसे उसकी हरकत कल्ब बंद हो गई है। वो वहां से भागने का इरादा ही कर रहा था कि वही मुहिब आवाज उसकी समात से टकराई। डरो नहीं नादिर जमा, बेखौफ होकर अंदर चले आओ। उसने फिर भागना चाहा, लेकिन जमीन ने जैसे उसके पांव थाम लिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं।